دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جس کو پچھلے 50-60 سال سے لگاتار اسرائیل میں رہنے والے لوگ اپنا سب سے بڑا ہیرو مانتے ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر نہ صرف نیٹ فلکس نے ہی فلم بنائی بلکہ دنیا کے اور بھی بہت سارے الگ الگ علاقوں میں اس کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ وہ نہ ہوتا تو شاید آج کے دور میں اسرائیل بھی نہ ہوتا۔ ہماری دنیا کے اتہاس کے اس طاقتور اور خطرناک انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے سن 1964 سے، کہ جب اچانک سے ایک دن سیریا کے شہر دمشق کے ایک بڑے ہی پرانے ہوٹل کے ایک بڑے ہی پرانے کمرے کے اندر دو لوگوں کی ملاقات ہوئی۔ اندھیرے میں ہونے والی اس ملاقات کے کچھ دن بعد ہی اچانک سے سیریا اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ شروعاتی وقت میں سیریا کی طرف سے گولی باری کی گئی، بدلے میں اسرائیل نے ان کے سارے مورچوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل صرف یہیں پر نہیں رکا بلکہ اس نے تو سیریا کے پچھلے کئی سالوں کی محنت اور اس کی رڑنیتی پر پانی پھیر دیا۔ دراصل سیریا اور اسرائیل کے بیچ جو جارڈن ندی بہ رہی تھی، سیریا پچھلے کئی سالوں سے اس پر نہریں بنا رہا تھا، اس ارادے کے ساتھ تاکہ اسرائیل کی طرف جانے والے سارے پانی کو اپنی طرف موڑا جا سکے۔ مگر اس چھوٹی سی جنگ میں اسرائیل کے لڑاکو ومانوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت کم وقت میں ہی پچھلے کئی سالوں میں تیار کی گئی ان ساری ہی ندیوں کو برباد کر دیا۔ ایڈوانس لڑاکو ومان تو سیریا کے پاس بھی تھے جو اس وقت ان کو نئے سوویت سنگ سے ملے تھے، مگر کیونکہ ابھی ان کے پائلٹس کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکے۔ اور اسرائیل کو نہ صرف یہ بات ہی پہلے سے پتا تھی بلکہ وہ تو سارے نہروں کے ڈیزائن کو بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کو پتا تھا کون سی نہر کدھر بن رہی ہے اور کس طرح سے بنائی جا رہی ہے، اسی لیے اس نے بہت کم وقت میں ہی اپنے پورے مشن کو انجام دے دیا تھا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کو یہ سب کچھ پتا کیسے چلا تھا؟ تو اس کا جواب ہے دمشق کے ایک پرانے ہوٹل کے ایک پرانے سے کمرے میں ہونے والی وہ میٹنگ جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کیونکہ اس میٹنگ میں موجود دو لوگوں میں سے ایک تو وہ کانٹریکٹر تھا جو سیریا کی یہ ساری نہریں تیار کر رہا تھا، جبکہ دوسرا انسان وہی مشہور اور طاقتور جاسوس تھا کہ جس کو آج بھی اسرائیل کا سب سے بڑا ہیرو مانا جاتا ہے۔ اس جاسوس کا نام تھا ایلی کوہین، اور یہ تو اس کی کہانی کی بس ابھی شروعات تھی، ورنہ اصلی کھیل تو آگے ہونے والا تھا۔ اس جاسوس کا جنم 6 دسمبر سن 1924 کو ایجپٹ مطلب کہ مصر میں ہوا تھا۔ دھرم سے کیونکہ یہ یہودی تھا اسی لیے سن 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کا اعلان کیا تو اس کی فیملی کے زیادہ تر لوگ اسرائیل آ گئے، مگر کیونکہ اس وقت ایلی کوہین کی ایجپٹ کے اندر ہی پڑھائی چل رہی تھی تو اس نے وہیں رک کر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایلی کوہین کی عمر ابھی لگ بھگ 30 سال ہی تھی کہ ایجپٹ کی پولیس کی طرف سے اس کو ایک بار گرفتار بھی کیا گیا۔ وجہ تھی کیونکہ ایلی کوہین مصر کے اندر بسفوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ مصر کی شانتی ویوستھا کو خراب کیا جا سکے۔ حالانکہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل کی ایجنسی موساد کا ہی ہاتھ تھا، مگر کیونکہ اس وقت تک ایلی کوہین موساد کے کانٹیکٹ میں نہیں آیا تھا، ایلی کوہین تو یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ کچھ وقت جیل میں گزارنے کے بعد میں ایلی کوہین کی رہائی بھی ہو گئی تھی۔ فائنلی 1957 میں ایلی کوہین بھی اسرائیل پہنچا۔ اسرائیل پہنچ کر کوہین نے شادی کی، باقاعدہ اپنا گھر بسایا اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے کانٹیکٹ میں آیا۔ اس دور میں دراصل موساد کو ایک ایسے طاقتور اور چالاک جاسوس کی ضرورت تھی کہ جو سیریا سے نپٹنے میں ان کی بھرپور مدد کرے۔ سیریا سے نپٹنے میں اس لیے کیونکہ اس وقت سیریا ہی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا سردرد مانا جاتا تھا۔ جہاں ایک طرف سیریا کی فوج آئے دن گولان ہائٹ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا کرتی تھی، تو وہیں دوسری طرف اب اس نہر پر بھی خطرہ منڈرا رہا تھا کہ جو سیریا اور اسرائیل کے بیچ بہتی تھی۔ اس ندی کے پانی کے بغیر اسرائیل رہ نہیں سکتا تھا اور سیریا اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اب چھوٹی چھوٹی نہروں کا اس کے اوپر جال بچھا رہا تھا تاکہ کسی طرح سے اس کے پانی کو کنٹرول کر کے اپنی سائیڈ میں کر لیا جائے اور اسرائیل کا پانی پوری طریقے سے بند کیا جا سکے۔ سیریا سے نپٹنے کے لیے جاسوسی کے لیے جو موساد نے ایک تلاش شروع کی تھی، وہ تلاش ایلن کوہین پر جا کر ختم ہو گئی۔ ایلی کوہین کو نہ صرف اس کام کے لیے چنا گیا بلکہ 6 مہینے کی ایک لمبی اور بڑی ہی زبردست ٹریننگ بھی دی گئی۔ اس پوری ٹریننگ کے دوران ایلی کوہین کو بہت سارے ہنر سکھائے گئے۔ مثال کے طور پر پین، سگریٹ اور کچھ کاغذوں کو اس کے سامنے رکھا جاتا تھا اور صرف 2-3 سیکنڈ دیکھ کر ہی اسے ان کی ساری جانکاری یاد کرنا ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو توپوں، ٹینکس، لڑاکو ومانوں کی پہچان کرنا اور ان کے بارے میں ساری جانکاری جٹانا بھی سکھایا گیا تھا۔ ٹریننگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اب ضرورت تھی صرف اور صرف ایلی کوہین کو ایک نئی پہچان دینے کی۔ سب سے پہلے تو کوہین کو ایک نیا نام دیا گیا اور کوہین کا جو نیا نام تھا وہ تھا کمال امین
थाबेत। इसके पीछे एक पूरी कहानी भी बनाई गई। नकली कहानी ये थी कि कमाल का जन्म लेबनान देश में हुआ था। उसके माता पिता यानी कि फादर और मदर सीरिया के थे। उसके चाचा बाद में अर्जेंटीना जाकर सेटल हो गए थे और उसके चाचा ने बाद में उसके माँ बाप को भी अर्जेंटीना ही बुला लिया था। वहीं पर ही कमाल अमीन थाबेत की पढ़ाई भी हुई थी, मगर जो उसके पिता मतलब फादर थे वो कपड़े के एक व्यापारी हुआ करते थे और एक बार इस व्यापार में बड़ा घाटा होने की वजह से वो उस घाटे को बर्दाश्त ना कर सके और सदमे में चल बसे थे। इस हादसे के 6 महीने के बाद ही कमाल की मां की भी मौत हो गई थी। कमाल ने शुरुआती दौर में तो अर्जेंटीना की एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया, मगर फिर बाद में बिजनेस के फील्ड में उतरा और देखते ही देखते वो अर्जेंटीना के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक व्यापारी बन गया। याद रहे दोस्तों, ये पूरी नकली कहानी थी कि जो इस जासूस के लिए बनाई गई थी। जाहिर है अब इस कहानी को असली बनाने के लिए इस जासूस को अर्जेंटीना भेजा जाना भी काफी जरूरी हो चुका था। फाइनली इजराइल ने इसको अर्जेंटीना भेजा, मगर अर्जेंटीना जाने से पहले इसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया और अपने बीवी से कहा कि उसकी यूरोप में एक जॉब लग गई है और वो उसी जॉब की वजह से यूरोप जा रहा है। अर्जेंटीना पहुंचकर इजराइल के इस जासूस ने बड़ी तेजी के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दी। बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना भी शुरू कर दिया और इसी तरह की ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक दिन अमीन अल हाफिज नाम के एक इंसान से हुई। याद रहे कि ये हाफिज अल अमीन कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि ये तो वही थे कि जो उस दौर में सीरिया की फौज में एक जनरल हुआ करते थे। आगे जाकर यही हाफिज अल अमीन ही इस जासूस के बहुत ज्यादा काम आने वाले थे। फिलहाल अब इस जासूस की जिम्मेदारी ये थी कि ये जल्द से जल्द सीरिया पहुंचे, इसीलिए उसने कोशिशें शुरू कर दी और एक दिन जब वो अरब के एक बड़े व्यापारी से अर्जेंटीना में मुलाकात कर रहा था तो उसने बातों ही बातों में सीरिया जाने की इच्छा जाहिर की। जाहिर है उसने पहले से ही सभी लोगों को तो यही बता रखा था कि सीरिया ही मेरा असली घर है। मेरा जन्म भले ही लेबनान में हुआ हो और मैं बड़ा भले ही अर्जेंटीना में हुआ हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप तो सीरिया से ही थे। फाइनली जनवरी सन 1962 में कमाल अमीन थापे के जिसका असली नाम कोहेन हुआ करता था, वो सीरिया पहुंचने में कामयाब हो भी गया। सीरिया पहुंचकर भी उसने वही किया कि जो अर्जेंटीना पहुंचकर किया था। बड़े बड़े लोगों से दोस्तियां करना शुरू की, बहुत ज्यादा दान देना शुरू किया और कुछ वक्त के अंदर ही उसकी गिनती सीरिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर व्यापारियों में होने लगी। इस जासूस के लिए सब कुछ सेट हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ जरूरत थी सीरिया की सरकार मतलब कि गवर्नमेंट तक अपनी पहुंच बनाने की। ये मौका भी 1963 में एली कोहेन को उस वक्त मिला कि जब सीरिया में एक तख्ता पलट होने की वजह से अमीन अल हाफिज नाम के वो जनरल सीरिया के राष्ट्रपति बन गए कि जिनसे पहले से ही कोहेन बहुत पक्की दोस्ती बना चुका था। इनकी मदद से ही अब सीरिया की बहुत सारी अहम और खुफिया जानकारियां कोहेन के हाथ लगने वाली थीं। कोहेन ने दमिश्क शहर के एक बड़े ही आलीशान और अमीर इलाके में बंगला खरीदा और उस बंगले में आए दिन पार्टीज हुआ करती थीं। इन पार्टियों में न सिर्फ सेना के ही बड़े बड़े लोग शामिल हुआ करते थे, बल्कि सरकार में जितने भी मंत्री थे वो भी ज्यादातर इन पार्टीज में आया ही करते थे। इवन जो राष्ट्रपति थे वो भी इन पार्टियों की शान बढ़ाया करते थे। पार्टियों में खूब शराब पी जाती थी, जाम टकराता था और जब शराब गले से नीचे उतरती थी तो राज गले से बाहर आते थे। एली कोहेन भी नशे का बहाना करके सारे राज को अपने अंदर समा लेता था। जो लोग शराब के नशे से राज नहीं उगलते थे तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाता था। दूसरा तरीका ये था कि एली कोहेन हनी ट्रैप का सहारा लिया करता था, मतलब कि लड़कियों का इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे सीरिया के अंदर इस जासूस का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको कैबिनेट के अंदर शामिल करने की भी चर्चाएं शुरू हो गई थीं। जहां एक तरफ हाफिज अल अमीन इसको अपना रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने इस जासूस को न्योता भी दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग तो इसको प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार मानते थे। अपने इसी दबदबे और रसूख का इस्तेमाल करके ही आए दिन एली कोहेन वहाँ के जो बड़े बड़े जनरल हुआ करते थे फौज के, उन तक को डांट दिया करता था। वो अक्सर उन लोगों के सामने इजराइल की बुराई करता और कहता कि तुम ही लोग नाकाबिल हो, तुम ही लोग फुल एग्रेशन में नहीं रहते हो, तुम लोगों की कमियों की वजह से ही इजराइल यहाँ तक आ पहुँचा है। वो अक्सर सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को इजराइल के ऊपर और भी हमले करने के लिए उकसाता रहता था। जवाब में जो सेना के बड़े अधिकारी और जनरल हुआ करते थे वो भी गुस्से से लाल हो जाते थे। वो सोचते थे कि हमको ही नाकाबिल क्यों कहा जा रहा है, भला हमको ही ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए वो अपने साथ न सिर्फ एली कोहेन को बॉर्डर पर ले जाते थे, बल्कि अपने सारे हथियार मतलब कि टैंक्स, तोपें और इस तरह की सारी चीज़ें दिखाते थे और उनकी पोजीशंस वगैरह दिखाते थे और बोलते थे कि देखो हमने इस तरह की तैयारी कर रखी है और ये कर रखा है, हम अपनी तरफ से सही हैं और इजराइल कुछ भी करने की जरूरत
کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری طرف ایلی کوہن نام کا یہ جاسوس ہر چیز کی جانکاری اور ہر راز اپنے اندر ہی سما لیتا تھا۔ بہت ساری جانکاری جب اس کے دماغ میں اکٹھی ہو جاتی تھی تو وہ ساری ہی جانکاری اور سارے ہی رازوں کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ موساد تک اپنی ساری جانکاری کو پہنچانے کا اس جاسوس کا جو طریقہ تھا وہ بھی کافی الگ تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاغذوں کو چھوٹی چھوٹی ڈبی میں رکھا کرتا تھا اور ان کو پھر ارجنٹینا کی طرف روانہ کر دیتا تھا۔ وہاں پر اس کے دوست ان ساری ڈبیوں کو موساد کی طرف بھیج دیتے تھے، مگر کیونکہ اس کام میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا تو اسی لیے کبھی کبھی یہ دوسرا طریقہ بھی اپنایا کرتا تھا، اور وہ طریقہ تھا ریڈیو اپکرن کا۔ جب کبھی بھی اس کو کوئی ایمرجنسی میں موساد تک جانکاری پہنچانا ہوتی تھی تو یہ ریڈیو کی مدد سے ہی اس جانکاری کو ٹرانسفر کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ جاسوس بڑی تیزی کے ساتھ ان طریقوں کی مدد سے بہت ساری خفیہ جانکاریاں موساد تک پہنچاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موساد نے اب سیریا کے اوپر بڑھت بنانا شروع کر دی، اور اسپیشلی جارڈن ندی کے جس کو لے کر سیریا بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا، وہاں پر جب کبھی بھی سیریا کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ فوراً اپنے لڑاکو ومانوں کی مدد سے سب کچھ تباہ کر دیتا تھا۔ سیریا بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ سب کچھ اتنا خفیہ طور پر کرنے کے باوجود بھی اسرائیل اتنا سٹیک آپریشن کیسے لانچ کر دیتا ہے۔ اسی جاسوس کی مدد سے ہی اسرائیل کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ سیریا کے پاس USSR کی طرف سے دیے گئے ایڈوانس لڑاکو ومان تو ہیں، مگر کیونکہ ابھی ان کے پائلٹس کی ٹریننگ پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ چلنے کی حالت میں نہیں ہیں، اور اس چیز کا بھی اسرائیل نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ اسرائیل تو اب بڑی تیزی کے ساتھ اس جاسوس کی مدد سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، مگر دوسری طرف اس جاسوس کی حالت وقت کے ساتھ خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 3 سال ہو گئے تھے یہ اپنی فیملی سے بمشکل مل سکا تھا، اور 3 سال لگاتار اپنی پہچان چھپا کر اور دوسری پہچان کے ساتھ رہنے میں اس کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ ایسے ہی گزرتے ہوئے دنوں میں اچانک سے ایک دن اس جاسوس نے بڑی غلطی کر دی۔ دراصل دوستو سال 1964 تک سیریا کی گورنمنٹ کو یہ بات تو کلیئر پتہ چل چکی تھی کہ ہو نہ ہو ہمارے بیچ کوئی نہ کوئی جاسوس تو ضرور موجود ہے جو ہماری ساری جانکاری اسرائیل تک پہنچا رہا ہے۔ وجہ یہی تھی کیونکہ رات کے اندھیرے میں کیبنٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ لیا جاتا تھا وہ اگلے دن بالکل صبح ہی اسرائیل کے اخباروں میں چھپ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے جتنے بھی حملے کیے جاتے تھے، جو آپریشن لانچ کیے جاتے تھے، وہ اتنے زیادہ سٹیک ہوتے تھے کہ بغیر جانکاری کے ان کو انجام دینا ناممکن بات تھی۔ اسی لیے سیریا کے سسٹم میں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اسی چیز کو تلاش کر رہے تھے کہ آخر وہ جاسوس ہے کون۔ سیریا کو یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ ہو نہ ہو اس جاسوسی کے لیے کسی ایڈوانس ٹیکنیکل اکوپمنٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس اسپیڈ کے ساتھ اور جس طرح سے بار بار یہ ساری جانکاریاں اسرائیل کے پاس پہنچ رہی ہیں یہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں پہنچائی جا سکتی ہیں، ورنہ پرانے جتنے طریقے ہیں ان میں کافی وقت لگتا ہے۔ ان لوگوں نے کسی بھی جاسوسی کرنے والے اپکرن کو ڈھونڈنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر یہ ہمیشہ ناکامیاب رہے۔ آخر میں سیریا کی 1965 میں اس وقت قسمت کھلی کہ جب USSR مطلب کہ سوویت سنگھ کی طرف سے ان کو اس دور کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کچھ ایسے ایڈوانس اکوپمنٹ دیے گئے کہ جو ان کے بہت زیادہ کام آ سکتے تھے۔ سوویت سنگھ کی طرف سے ملے یہ ایڈوانس اپکرن جس دن لگے اس دن ان کی جانچ کرنے کے لیے سیریا کے سینا کے پورے ٹرانسمیشن کو 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیا گیا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی سیریا کی فوج کے کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ابھی بھی ایک جگہ سے ریڈیو سندیش لگاتار ریلیز کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو جانچنے کی کوشش کی کہ آخر یہ ریڈیو سندیش کہاں سے بھیجا جا رہا ہے، تو وہ رات کے اندھیرے میں ایک گھر کے پاس جا کر رکے۔ سینا کے یہ لوگ آگے کچھ کر پاتے اس سے پہلے ہی یہ ریڈیو سندیش بند ہو گیا، مگر جو سامنے گھر تھا، جو مکان تھا، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ کمال امین تھاپے کا تھا، مطلب کہ ایلی کوہن کا تھا، اور اس کے اندر داخل ہونے کی تو کسی کی بھی ہمت نہ تھی۔ بعد میں جب ایک بڑے ادھیکاری کو بھی اس بارے میں جانکاری دی گئی تو اس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کو ضرور دھوکا ہوا ہوگا، مگر دوستو پھر اسی شام میں اچانک سے ایک بار پھر سے جاسوسی کا یہ ٹرانسمیشن شروع ہو گیا۔ سینا ایک بار پھر سے اس کی تلاش میں نکلی اور مشینوں نے ایک بار پھر سے اسی گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اگلے ہی دن صبح میں 8 بجے کے وقت فوج پوری تیاری کے ساتھ اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ گھر میں جب فوج انٹر ہوئی تو اس وقت بھی ایلی کوہن ٹرانسمیشن کا بٹن بار بار دبانے میں بزی تھا، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو رنگے ہاتھ پکڑا گیا تھا۔ فوج نے فوراً سب سے پہلے اس کو لے جا کر جیل میں بند کیا اور پھر اس کو بار بار ٹارچر کیا گیا۔ ٹارچر کرنے کی وجہ سے اب ایلی کوہن کو بھی اپنا منہ کھولنا پڑا اور اس نے کھلے طور پر اپنی اصلیت بتا دی۔ اب پوری دنیا جان چکی تھی کہ اس کا نام کمال امین تھاپے نہیں بلکہ ایلی کوہن ہے،
जो दरअसल इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बड़ा जासूस है। बड़ी तेजी के बाद सबसे पहले फौज के एक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और फिर जासूसी के जुर्म में इसको मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा होने के बाद इसराइल ने फांसी को रोकने की भरपूर कोशिश की, बल्कि ये कहिए कि पूरी जान लगा दी गई। बहुत सारे देशों की तरफ से न सिर्फ सिफारिश करवाई गई, बल्कि आखिर में तो इसराइल ने सीरिया को ये ऑफर भी दिया था कि वो इस जासूस के बदले में उसको एडवांस हथियार देगा, मगर सीरिया फिर भी इसकी सजा माफ करने के लिए राजी न हुआ। फिर 18 अक्टूबर सन 1965 के दिन आधी रात में एली कोहेन को जगाया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए और सफेद कपड़े पहनाकर दमिश्क की एक चौक पर ले जाया गया। वहां एली कोहेन के सीने पर एक पोस्टर भी चिपकाया गया जिसमें अरबी भाषा के ऊपर न सिर्फ एली कोहेन का गुनाह लिखा हुआ था बल्कि उसकी सजा भी लिखी हुई थी। और फिर तमाम भीड़ के सामने ही एली कोहेन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। अगले कई दिनों तक कोहेन की लाश उसी चौक पर ही लटकी रही और उधर से गुजरने वाला हर इंसान न सिर्फ एली कोहेन की लाश को देखता बल्कि उसके सीने पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसको भी पढ़ा करता था। दूसरी तरफ इसराइल में जैसे ही इस फांसी की खबर छपी तो फौरन पूरे इसराइल में गदर मच गया। आम पब्लिक सड़कों पर निकल आई और रात ही रात में ये जासूस इसराइल का सबसे बड़ा हीरो बन गया। इसराइल की सरकार ने एली कोहेन की लाश मांगी मगर सीरिया ने लाश देने से इनकार कर दिया। 2 साल के बाद फिर इसराइल और अरब देशों के बीच वॉर हुई कि जिसको 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में इसराइल की तरफ से अरब के देशों को बहुत कम वक्त में ही शिकस्त दी गई थी और इस बात पर लगभग सभी इतिहासकार एग्री करते हैं कि इस जंग में इसराइल जो इतने कम वक्त में अरब देशों पर बढ़त बनाने में कामयाब हुआ था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एली कोहेन की जासूसी थी, क्योंकि बार बार एली कोहेन जो सीरिया के बॉर्डर्स पर जाकर दौरा किया करता था, स्पेशली गोलान हाइट्स की सारी लोकेशन और सारी पोजीशंस को देखा करता था, वही सारी चीजें ही इसराइल को काम आई थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।